بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. ہمارا اصل گھر اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. اپنے بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا شیطان کے ان دونوں کو پھسلانے کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے. رب العالمین نے ہم سب کو وہاں پہنچانے کے لیے بہت زیادہ طریقے، وسائل اور تدبیریں ہمارے لیے رکھی ہیں. آج کے سبق میں ایک تدبیر جو اللہ کے فضل و کرم سے آسان ہے اور اس کا کرنا اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں پہنچانے کے اسباب میں سے ایک شاندار سبب. اس کے بارے میں کہتے اور سنتے ہیں کہ اللہ میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے. امام مسلم رحمہ اللہ نے ام المؤمنین اہل ایمان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے رات اور دن میں 12 رکعت پڑھی، اللہ تعالی ان کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. جس شخص نے 12 رکعتیں رات اور دن میں پڑھی، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ ایک دوسری حدیث میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ 4 رکعتیں برائے مہربانی انگلیوں پہ شمار کرتے جائیں. 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، کتنی ہو گئی؟ 6. 2 رکعتیں مغرب کے بعد 8. 2 رکعتیں عشاء کے بعد 10 ہو گئی، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے. دوبارہ سماعت فرمائیے، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد 6، 2 رکعت مغرب کے بعد 8، 2 رکعت عشاء کے بعد 10، 2 رکعت فجر سے پہلے، ٹوٹل 12 رکعت. یہ جو 17 رکعتوں والی بات ہے عشاء کی نماز کی، میرے علم میں آج تک کسی حدیث شریف میں نہیں آیا. 17 رکعتوں والی بات میرے تھوڑے سے علم میں یہ بات نہیں. تو ان 12 رکعتوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کے لیے جنت میں گھر بنے گا اور اللہ بنائے گا. اور ایک دوسری روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 12 رکعتوں پر مواظبت، مداومت ہمیشہ کرے. یہ نہیں
کسی چینل سے لٹکا اٹکا ہے، کوئی گپوں کی مجلس ہے، کوئی کمنٹری ہے تو بھاگ جائے، نہیں، بیمار ہے، سفر ہے، معذور ہے، وہ کہانی الگ ہے، وہ شریعت میں رخصت ہے۔ ہمارے دین میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، لیکن آسانیوں کا دائرہ شریعت نے کھینچ دیا، وہ الگ بات ہے۔ عام حالات میں وہ ان 12 رکعتوں کے ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اب سنیے کہ اللہ والے ان رکعتوں کا اہتمام کس طرح فرماتے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ بیان کرتی ہیں، میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، میں نے ان 12 رکعتوں کو نہ چھوڑا۔ سننے کا لطف ہوا، اور ام حبیبہ نے یہ حدیث اپنے بھیا، اپنے بھائی انبسہ، ان سے بیان کی، اور انبسہ فرماتے ہیں میں نے جب سے یہ حدیث ام حبیبہ یعنی اپنی باجی سے سنی، میں نے ان رکعتوں کو چھوڑا نہیں۔ اور انبسہ نے یہ حدیث عمرو بن اوس کو بیان کی، اور وہ فرماتے ہیں میں نے جب سے یہ حدیث سنی انبسہ سے، میں نے ان 12 رکعتوں کو چھوڑا نہیں۔ اور عمرو بن اوس نے یہ حدیث نعمان بن سالم سے بیان کی، تو انہوں نے بیان فرمایا میں نے جب سے یہ حدیث عمرو بن اوس سے سنی، میں نے ان کو چھوڑا نہیں۔ ام حبیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انبسہ ان کے بھائی نے ام حبیبہ سے، عمرو بن اوس نے ام حبیبہ کے بھائی انبسہ سے، اور عمرو بن اوس سے نعمان بن سالم نے، اور چاروں بیان کرتے ہیں ہم نے کبھی ان 12 رکعتوں کو چھوڑا نہیں۔ آج کا سبق یہی ہے، انشاءاللہ الرحمن ہم سب جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں، اور اللہ یہ خواہش پوری کرے۔ اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، بہن بھائیوں اور نسلوں کے ساتھ جنت میں ہو، تو جب جنت میں جانے کی خواہش ہے تو جنت میں جانے کے جو راستے ہیں، جنت میں جانے کے جو اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان کا اہتمام کریں، ان کے بارے میں کوتاہی نہ کریں۔ اس کے علاوہ ان 12 رکعتوں کے علاوہ ظہر کی نماز کے بعد 2 اور رکعتیں بھی ثابت ہیں، 2 رکعتیں اور ثابت ہیں۔ عصر سے پہلے 4 رکعتیں، ان کی بڑی شان ہے، لیکن وہ ان 12 یا 14 رکعتوں کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو یہ عمل زندگی بھر، اس دن تک جو میری اور آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، اللہ وہ خیریت عافیت سے لائے، اللہ اس دن تک ان 12 رکعتوں کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔